عزیزان محترم، آج 12 فروری ہے اور پرسوں 14 فروری کا دن ہوگا۔ اس دن کی اہمیت غیر مسلموں کے ہاں بہت زیادہ ہے اور وہ اسے ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانتے ہیں اور وہ اس دن کو محبت کا دن قرار کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دن کے اندر وہ پھولوں کے گلدستے حرام محبت کو پروان چڑھانے کے لیے عورتوں کو پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کے کچھ اصول بیان فرمائے، جسے شاعر نے اپنے شعر میں یوں کہا کہ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں مگر محبت کی جائے اصولوں سے۔ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں مگر محبت کی جائے اصولوں سے۔ ارے خدا نے بھی محبت کی ہے اپنے پیارے محمد رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک اولاد صبح اٹھنے کے بعد محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کا دیدار کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ لوگ جو فقط سال کے اندر ایک دن کو محبت کا دن قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ بخوبی جان سکیں گے کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس مذہب کے پیروکار ہیں جو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں بھیجنا تو پسند کرتے ہیں اور خود کتوں کے ساتھ سونا پسند کرتے ہیں۔ بھلا ان کے ہاں محبت کا معیار کیا ہے؟ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے نیٹ پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں، تو ویکیپیڈیا پہ جب میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ محبت منانے والے فقط پہلے ایک قوم ہوا کرتی تھی اور وہ تھے عیسائی مذہب کے ماننے والے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے منانے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ پہلے فقط صرف عیسائی مذہب کے ماننے والے اس دن کو مناتے تھے، اب یہاں تک کہ عیسائی ہو کہ غیر عیسائی ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، 14 فروری کے دن کو محبت کے نام پر ضرور مناتا ہے۔ حالانکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ آج آپ اور میں اپنے ضمیر میں جھانکیں، پوچھیں کہ ہم کس قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، چاہے وہ ظاہری صورت پر ہو چاہے وہ عملی میدان میں ہو۔ اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ کہا جی یہ پیار اور محبت کا دن ہے، اس دن نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، دشمنیاں دوستیوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر یہاں تک کہ تقریبات محبت کا اہتمام ہوتا ہے۔ کہا اس کی رسومات کیا ہیں؟ کہا محبت کے کارڈ دیے جاتے ہیں، حرام محبت کو پروان چڑھانے کے لیے پھولوں کے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ مارکیٹ کے اندر لال کلر کے پھولوں کی، لال رنگ کے کپڑوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ اس دن ایسے کپڑے، ایسی اشیاء ناپید ہو جاتی ہیں، لوگ پہلے سے ہی خرید کر رکھ لیتے ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات بھی بتاتا چلوں، ہمارے نوجوان جو لبرل ذہن
ہیں، جن کے والدین لبرل ذہن کے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اصحاب کرام کے واقعات کو کہتے ہیں وہ پرانے دور کی باتیں تھیں، ان کی اطلاع کے لیے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2017 کے اندر یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ آئندہ کے بعد یہ دن ہمارے ملک پاکستان کے اندر نہیں منایا جائے گا، لیکن وہ دن تو منایا جا رہا ہے۔ منانے والے کون ہیں؟ آپ کے اور میرے اعزاء اقارب۔ منانے والے کون ہیں؟ آپ کے اور ہمارے فیملی ممبر، دوست، رشتہ دار، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ اس دن کو مناتے ہیں، حالانکہ یہ بے شرمی کا دن ہے، بے حیائی کا دن ہے۔ کیوں نہ میں اور آپ اس دن کو حیا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یاد رکھیے گا یہ دن وہ منائے گا جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس دن کا انتخاب نہیں کرے گا، نہ ہی اس دن کو منائے گا۔ کافروں کے بارے میں کہا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا بے شک کافر لوگ جتنا چاہے اپنا مال خرچ کر لیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، کس کو؟ ہم مسلمانوں کو۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ فرماتا ہے وہ جتنا بھی خرچ کر لیں، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ اس پر پچھتاتے رہیں گے، اور یاد رکھیں وہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے۔ آج ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ کافر ترقی کر رہا ہے، انگریز ترقی کر رہا ہے، دوسرے ممالک ترقی کر رہے ہیں، لیکن ان کی ترقی وہ ان کے ملک کی حد تک محدود ہے، لیکن جو معاملات وہ مسلمانوں کے لیے خرچ کریں گے، جو مال وہ مسلمانوں کے اوپر اس وجہ سے خرچ کریں گے کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں، اللہ فرماتا ہے وہ جتنا بھی خرچ کریں، ہاں مجھ سے جو ڈرنے والے ہوں گے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے، کافر ہمیشہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا کہ میں اور آپ اب غالب ہیں یا مغلوب ہیں؟ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ اپنے ضمیر میں جھانک کر خود اپنے ضمیر سے پوچھئے، سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے، اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا میں اور آپ اب غالب ہیں یا مغلوب ہیں؟ باقی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان جب تک اپنے اندر خود یہ ارادہ اور لگن پیدا نہ کرے کہ اگر انسان کی آپ کے دل میں یہ چاہت ہے، آپ نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو وکیل بنانا ہے، اب آپ کی محنت ساتھ میں ہوگی تو بچہ وکیل بنے گا، فقط بچے کی محنت رہے گی تو پھر کام نہیں چلے گا۔ میں اور آپ کہیں ہاں جی ٹھیک ہے، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے حال احوال کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، اگر آپ خود نیک ہیں تو دوسروں کو کہتے ہیں اس کے اعمال دیکھیں تم نے۔ بھائی اگر آپ نیک ہیں، اللہ نے آپ کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنایا تو ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین نے آپ پر یہ ذمہ داری بھی سونپی ہے کہ آپ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ اور یاد رکھیں اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، فرمایا اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کا ارادہ نہ کر لے۔ اس معاشرے کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی محنت کی، کوئی تگودو کی، فقط ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بری صحبت میں نہ بیٹھ جائے۔ اگر فی زمانہ اس زمانے کے اندر ہم کسی کو برا کام کرتا ہوا دیکھ بھی رہے ہوں اور اسے اگر ٹوک بھی دیں تو وہ آگے سے اتنی لمبی زبان نکال کر کہتے ہیں جا جا اپنا کام کر، یہی ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اتنا جملہ بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں نا، اس کے غلط کام کے کرنے پر آپ اس کو ٹوکتے ہیں تو آپ اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں، اپنا فرض ادا کریں۔
اور یاد رکھیں یہ فرض اس صورت میں ادا ہوگا جب آپ میٹھے لہجے میں گفتگو کریں گے، اور اگر زیادہ ہی بات آگے تک چلے جائے، اگلا غصے میں آ جائے تو اس سے کہیں بھائی تیش میں نہ آؤ، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اس انداز سے گفتگو کریں، بات کریں، اور پھر دیکھیں آگے کیا معاملات ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کس انداز سے مدد فرماتا ہے۔ 14 فروری کے دن جو معاملات ہوتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ 14 فروری کے دن جو بے حیائیاں عام ہوتی ہیں، عروج پر ہوتی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں غریب تو غریب، امیروں کے ہاں بھی وہ لباس زیب تن کیا جاتا ہے جو بظاہر انہیں غریب دکھائی دیتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کم لباس تنے عجیب لگتی ہے، غور کیجئے گا، کم لباس تنے عجیب لگتی ہے، امیر باپ کی بیٹی بھی غریب لگتی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی اولاد کو نہیں ٹوکا، صراط الذین انعمت علیہم والا راستہ نہیں دکھایا، تو پھر قیامت کے دن یہی اولاد آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، پھول والی دکان پر چلے جاؤ تو وہ دکان کو وسیع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ آج میرے کاروبار کا دن ہے، آج تو میرا سیزن ہے بھائی، آج تو پھول بکیں گے، دبا کے بکیں گے، اور ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ نوجوان جس نے اسلام کو نہیں پڑھا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، جمعے کے دن آخری وقت میں آیا، 2 رکعت پڑھی پھر بھاگ گیا، اسے کیا معلوم کہ مسجد میں کیا بیان ہوا، اسے کیا معلوم کہ آج کی تقریر کے اندر کیا موضوع تھا، اسے تو اس چیز کی فکر نہیں۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں حرام محبت کا جنون ہے، اس کے دماغ میں حرام محبت سوار ہے، وہ حرام محبت کا مسافر بن چکا ہے۔ اب اس کے دماغ سے یہ بات کیسے نکلے گی؟ وہ تو اس صورت میں نکلے گی جب وہ نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر بیٹھے گا۔